ایک حدیث کو پڑھاتے ہیں, غور سے سنیے تو سناتا ہوں حدیث. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ خلعنا علیہ فوضعهم عن يساره فلما راى القوم ذلك القوا نعالهم فلما انصرف قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيت نعالك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر ایک صفحے کی حدیث تھی پوری پڑھ دی گئی. راوی حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے جوتا پہن کر صحابہ کرام اقتدا کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, پڑھائی جا سکتی ہے, اور جوتا پہن کر کے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے. پیچھے امام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھا سکتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. جوتا پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دے دی کہ قالین بچھی ہوئی ہے آپ جوتا پہن کر کے قالین کے اوپر چلتے چلے آئیں. بھائی ادب ہوتا ہے, گندا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. بہرحال آپ وہاں جوتے اتار کر کے آئیے. ہاں اگر نیچے فرش اٹپٹا ہو, آکورڈ ہو, تو آپ جوتے پہن کر کے آ جائیے, کوئی حرج نہیں, آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ لیں. جیسے جنازہ آپ کو پڑھنا ہے وہاں ایسے جوتے اتارنے کی ضرورت ہے, پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تو صحابہ کرام نے بھی جوتے نہیں اتارے, جوتے پہن کر ہی اقتدا کرنے لگے. درمیان نماز میں آپ نے کیا کیا, جوتا اتارا, پھر دوسرا جوتا اتارا, اس کے بعد اسے بائیں سائڈ میں رکھ لیا. اس کا مطلب ہے اگر درمیان نماز میں آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت پڑے تو آپ اتار کر کے اتار سکتے ہیں, آپ کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے, اور بائیں سائڈ میں رکھ لیا, بائیں سائڈ میں. یہاں ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جیسے آپ کو موبائل بجنے لگا, موبائل نکال کر کے آپ اسے سوئچ آف کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیجیے, بلکہ ایسے نکال لیجیے, دونوں ہاتھ ایسے نکال لیجیے, اس کے بعد سوئچ آف کر کے یا ڈال لیجیے, اس کو پورا ہاتھ باندھ لیجیے. ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جوتے اتار لیے, کنارے رکھے. پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے دونوں جوتے اتار لیے. ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو آدمی سجدے کی جگہ پر نگاہ کرے, لیکن اگر اس کی نگاہ آگے بھی چلی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کو دیکھنا, اس کا مطلب یہ کہ سجدے سے آگے نگاہ چلی گئی ہے. تو یہ مسئلہ معلوم ہے, ایک باریک مسئلہ ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے جوتے نکل کر کے بائیں طرف رکھے ہوئے, تمام صحابہ کرام کے جوتے نکال کر کے انہوں نے بائیں سائڈ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ما حملکم علی القائکم نعالکم, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے. کتنا پیارا جواب ہے, دیکھو. قالوا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کیوں, کیسے کیا, ہم کچھ نہیں جانتے. آج قیل و قال کرتا ہے, اگر ایسا ہو تو ویسا, امام صاحب نے ایسا سمجھا ہو تو ایسا. یہ سب قیل و قال صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. دیکھو کتنا پیارا انداز ہے اتباع کرنے کا, کتنا سادہ انداز ہے. رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نے کیا کیوں, ہم کو سوال بھی نہیں کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں ہم کو وہی کرنا ہے, اسی کا نام اتباع ہے. چپ چاپ کر لینا اور اعتراض نہ کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, بھائی تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے کچھ جوتے اتارے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کیا, ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا, حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر کے نماز کے لیے کیوں کھڑے ہوتے. دیکھیے جوتے آپ کے دونوں گندے ناپاک ہیں اور آپ وہی جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے. جبرائیل آئے, پتہ یہ چلا کہ جبرائیل آ کر جو بتائیں اللہ کی طرف سے وہی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے, آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذر, اس سے پتہ یہ چلا کہ جوتے میں اگر گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہاں جوتے کے اندر گندگی لگی ہو اس کو صاف کر لو, اس کے بعد جوتے پہن کر کے نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آئے مسجد میں تو دیکھ لے اگر اس کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پوچھ لے. دھلنا بھی ضروری نہیں ہے, چپل وغیرہ کے اندر ہے تو اسے پوچھ لے, کہیں لے جا کر کے ایسے پوچھ لے, اسے پوچھ لے. دھلنا بھی ضروری نہیں, پوچھ لے اسے. فلیمسحوا وليصلي فيهما, اور اس کے اندر وہ نماز پڑھ لے. یہاں بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز دیکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جوتے اتارتے دیکھا, چپ چاپ انہوں نے جوتے اتار دیے, وجہ نہیں پوچھی. آج آدمی کتنا قیل و قال کرتا ہے, کتنا قیل و قال کرتا ہے. تو اتباع کا صحیح انداز اور اتباع کا صحیح طریقہ
اور اتباع کہتے کس کو ہیں، اس حدیث پاک سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔